یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الطب اور سنن ترمذی کتاب الطب کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے مجھے تمام آسمانوں کی سیر کروائی اور وہاں مجھے فرشتوں کے غول ملے۔ انہوں نے مجھے صرف ایک ہی بات کہی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر امتک بالحجامہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دے کہ وہ الحجامہ کروائے۔ میرے بھائیوں، میں ڈاکٹر یاسر صدیق آپ کے سامنے ہوں۔ ایک زندگی میں نے انگلینڈ میں گزاری، دیگر ملکوں میں رہا، میڈیکل سائنس کو پڑھا، کلینکل نیوٹریشن کو پڑھا، لیکن ایک بات جو آج کے غیر مسلم بھی مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو علاج کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتائے آج بھی وہ اٹل ہے، آج بھی وہ اٹل ہے۔ اور اسلام نے کیا کہا؟ معراج پر جہاں اللہ نے سورہ فاتحہ دی، جہاں اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی، جہاں نمازیں فرض ہوئیں، وہیں اللہ رب العالمین نے، جو میں نے حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کی آپ کے سامنے بیان کی، کیا فرمایا؟ فرشتوں نے مجھے آ کر کہا کہ مر امتک بالحجامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دیں کہ حجامہ کرو۔ میرے بھائیو، حجامہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ابھی تو سن لیا ہوگا۔ 2008 میں میں جب انگلینڈ سے آیا تو ہم نے اس کا تعارف کروایا، لوگ حیران ہو گئے۔ حجامہ کا لفظ حجم سے نکلا ہے۔ حجم کو کہتے ہیں سک کرنے کو، کھینچنے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مجھے یہ کہلوایا کہ یہ آپ جتنے علاج اختیار کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بلڈ پیوریفائر ہے، یہ خون کو صاف کرتا ہے، یہ تیرے جسم میں ڈیڈ سیلز جو پیدا ہو جاتے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے، یہ تیرے آرگنز میں، تیرے پٹھے میں، تیرے کسی لمب کے اندر جہاں خون گردش نہیں کر رہا، یہ اس گردش کو مکمل کرتا ہے، یہ تیرے جسم میں پائے جانے والے کینسر کے، دیگر بیماریوں کے سیلز کو باہر نکال دیتا ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد، یہ روایت حسن ہے کتاب الطب میں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص 17، 19 یا 21، کتنی تاریخیں بتائیں؟ 3، جو ان تاریخوں میں تم میں سے یہ عمل حجامہ کروائے گا، میرا اللہ اس سے ہر بیماری سے شفا دے گا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالکل صحیح روایت۔ آدھے سر کا درد، ہیڈ ایک، ڈپریشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے سر کا درد ہوا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرما وہو صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اور روزے کی حالت میں اپنے سر پر حجامہ کروایا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں 2 پرابلم سب سے زیادہ ہیں، ایک کولیسٹرول کا بڑھنا، دوسرا جسم میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا۔ کیوں؟ ہماری خوراک، ہمارا کھانا پینا، ہمارا گوشت انٹیک بہت زیادہ ہے، ایکسرسائز ہے ہی کوئی نہیں، لیور فیٹی ہے، جگر کے اوپر چربیاں ہیں، 40 سال کے بندے ہسپتالوں کے چکر کھا رہے ہیں، ایتھے درد ہوتا ہے جی، جلن ہوتی ہے جی، یہ مسئلہ ہے جی، کھچاؤ ہے جی، نیند ٹھیک نہیں آتی، جوڑوں میں درد ہے جی، ہے نا مسائل۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے جسم میں وہ چیزیں جو کم ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے زیادہ کر لی۔ اب ان چیزوں سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک سنت والی غذا، دوسرا الحجامہ کے ذریعے سے اس چربی کو، اس یورک ایسڈ کو اپنے جسم سے باہر نکال دینا۔ اسی طرح ڈپریشن، مائیگرین کا مریض، شیٹیکا پین، یہ ایک سائیڈ پر کولے کا درد ہوتا ہے، حجامہ سے بہتر میرے بھائیوں اس کا علاج کوئی نہیں۔ ہم نے اسے اختیار نہیں کیا، ہم کروڑوں روپے
लाखों रुपए टेस्टों के ऊपर, सीटी स्कैन के ऊपर, MRI के ऊपर, फलां के ऊपर, इसके ऊपर 5-5 हजार प्रोफेसर्स को फीसें दे देकर लेते हैं। आगे से एंटीबायोटिक, एलोपैथिक ड्रग्स खा खा के क्या हालत हो चुकी है कि जी पेट में दर्द है, जलन, तेजाबियत है, दवाई खाई नहीं जाती। ये हालत है हमारी। और अल्लाह के नबी ने शहद का बताया, अल्लाह के नबी ने जैतून का बताया, आपने क़िस्तुल हिंदी का बताया, क़िस्तुल बहरी का बताया, अल हिजामा का बताया। ये हम इख्तियार नहीं करते। अच्छा जी, जहां सही बुखारी में नमाज की हदीस है, उस तरह तिब में और हिजामा की हदीस भी तो अल्लाह के नबी का ही फरमान है ना, वो भी तो दीन का हिस्सा है ना, और क़यामत तक के लिए ये दीन है। तो मेरे भाइयों, ये नेमतों में से एक नेमत है। और यकीन करें, अगर कोई शख्स इसे सेहतमंद होते हुए भी, एक तो है स्किन का मसला है, जिस्म पर खारिश है, जिस्म पर सोराइसिस है, जोड़ों के दर्द है, कैंठिया है, सर दर्द है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, मोटापा है, अगर कोई ये करे तो बेहतरीन कोई सेहतमंद भी लगवाए तो अल्लाह ज़रूर बरकत देता, अल्लाह ताला उसे फ्रेश कर देता। तो इस सुन्नत को इख्तियार करें। ये सुन्नत नेमतों में से एक नेमत है।